اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشفنا معہم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے جو ہمارا ویژن ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے ان درسوں کی وجہ سے کسی بچے کو، کسی جوان کو کوئی روشنی مل جائے، کچھ ہدایت ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ دین کا اویئرنیس اس میں پیدا ہو، ماں باپ کیا ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کو پتہ چلے۔ آج اس سلسلے کا لیسن نمبر 173 ہے۔ گزشتہ چند لیسنوں میں ہم نے ماں کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ باپ کے بارے میں بھی بتایا جائے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، ایک گزری ہوئی کہانی ہے، یہ گزرا ہوا واقعہ ہے، یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے میں یہ دستبردار گزارش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کے بڑے پیارے رسپانس آتے رہتے ہیں، بڑے پیارے کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ۔ اور یہ آپ لوگوں کی دی ہوئی ہمت ہے، اسی کی وجہ سے آج 3.5 سال سے مسلسل میں یہ درس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوں۔ آج لیسن نمبر 173 ہے۔ ایک نوجوان بہت ہی ہونہار، بہت محنتی، جس نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا تھا اور بڑا اس میں جذبہ تھا کامیابی کی طرف بڑھنے کا، اور یہ جذبے نے اس کو ایک ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ بنایا۔ ہر کلاس میں وہ نمبر 1 آتا رہا، یہاں تک کہ اس نے کالج ختم کیا۔ کالج ختم کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا، وہاں سے ماسٹرز کیا۔ ماسٹرز کرنے کے بعد اب اس کا نیکسٹ گول یہ تھا کہ ایک اچھی سی کمپنی میں اسے جاب مل جائے۔ اسی جاب کی تلاش میں وہ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز میں اس نے اپلیکیشنز بھیجے، اور اتفاق سے ایک ملٹی نیشنل کمپنی نے اسے انٹرویو کے لیے بلایا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، کیونکہ اتنے سال کی محنتوں کے بعد اس کے خواب پورے ہونے والے تھے۔ اس کا خواب تھا کہ ایک اچھی نوکری ہو، ایک اچھی گاڑی ہو، ایک اچھا گھر ہو، کیونکہ غریب پریوار سے آیا ہوا تھا، غریب خاندان سے آیا ہوا تھا، غریب فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ خوب کماؤں اور دنیا کو پوری طریقے سے حاصل کروں، انجوائے بھی کروں۔ بہرحال وہ انٹرویو کے لیے گیا اور اسے پورا کانفیڈنس تھا، کیونکہ ہونہار تھا، چیلنجنگ نیچر تھا اس کا۔ اب اس نے پہلا انٹرویو بہت اچھے طریقے سے کلیئر کیا۔ اسے کہا کہ آپ انتظار کریں، سیکنڈ ہاف انٹرویو جو ہے سیکنڈ ہاف میں ہوگا، یعنی تقریباً شام کے وقت تمہارا انٹرویو ہوگا، اور وہی فائنل انٹرویو ہوگا، اور وہ کمپنی کا ڈائریکٹر تم سے لے گا۔ اگر اس نے تم کو سیلیکٹ کر لیا تو تم کامیاب، ورنہ پھر تم واپس چلے جاؤ گے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے فائنل انٹرویو کا انتظار کرتے رہا، تسبیحیں پڑھتا، اللہ کو پکارتا، اسی طریقے سے دعائیں کرتا، یہاں تک کہ انٹرویو کا وقت آیا۔ اور جب انٹرویو کے چیمبر میں پہنچا، اس نے دیکھا وہ ایک باروب خوبصورت سا ادھیڑ عمر کا ایک انسان بیٹھا ہے، یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں، اور اس کے چہرے پہ کافی روب اور تجربہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہے۔ اس نے سوچا بہرحال جو اس کے سبجیکٹ سے جو کوشچنس ہے وہ پوچھے گا، لیکن اس باروب انسان نے اس سے کہا کہ تمہارا اکیڈمک کیریئر میں نے دیکھا ہے، تم نے ہر کلاس میں ٹاپ کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ تم محنتی ہو، لہذا مجھے تمہارے یعنی اکیڈمک کیریئر کے بارے میں مجھے کچھ دیکھنا نہیں ہے۔ تمہاری جو اکیڈمک لائف تھی وہ بہترین ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ سوال نہیں ہے، لیکن اب تم ریئل لائف میں جانے والے ہو، جہاں پہ تمہارے لیے بہت سے چیلنجز ہوں گے، بہت سی ذمہ داریاں ہوں گی، اور بہت سی کٹھنائیوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ لہذا میرا سوال اس سے رہے گا، اس سیگمنٹ آف لائف سے رہے گا جو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔
تو اس نے کہا جی سر میں تیار ہوں، آپ پوچھیے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بتاؤ تم نے جو اتنی محنت کر کے جو پڑھائی کی ہے اس کے اخراجات کون برداشت کرتا تھا؟ کس نے تمہارے فیسز باندھے؟ کس نے سب کچھ یہ کیا؟ اب یہ حیران ہو گیا، یہ عجیب سا سوال تھا جو اس کے سبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں کہ اس طرح کا سوال ہوگا۔ نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے والد صاحب محنت کر کے مزدوری کر کے انہوں نے مجھے پڑھایا۔ کہا تمہارے والد کام کیا کرتے ہیں؟ اب یہ گردن نیچے جھکایا اور ذرا کتراتے ہوئے جھجکتے ہوئے اس نے کہا وہ دھوبی ہیں، لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس ڈائریکٹر نے کہا ٹھیک ہے آج کا انٹرویو یہیں پہ ختم ہوتا ہے، کل تمہیں پھر سے آنا پڑے گا، لیکن میں تمہیں ایک امپورٹنٹ اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں، وہ کر کے آنا۔ کہا جی فرمائیے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ پہلے تم اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا، بہت ہی ملائم صاف ستھرا بالکل بہترین ہاتھ تھا۔ کہا کہ دیکھتے ہو تمہارا ہاتھ کتنا پیارا ہے؟ کہا جی۔ اب تم گھر جاؤ، گھر جا کے تمہیں اپنے والد سے ملنا ہے اور ان سے کہنا کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ، اور وہ جیسا ہے جو بھی ہے وہ مجھے آ کے بتانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، کوئی کٹھن اسائنمنٹ تو تھا نہیں، باپ کا ہاتھ دیکھنا تھا اور یہ خوش تھا کہ کل مجھے بلایا، اس کا مطلب مجھے جاب مل جائے گی۔ چلا گیا۔ اب اس کو اپنے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے کی بڑی جلدی تھی، تو وہ بجائے گھر جانے کے سیدھے دھوبی گھاٹ پہنچا جہاں اس کا باپ کپڑے دھو رہا تھا۔ اب باپ نے جب دھوبی گھاٹ پہ اپنے بیٹے کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ کہا بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں بابا، میں انٹرویو سے سیدھا آ رہا ہوں۔ کہا انٹرویو کیسا رہا؟ کہا بہترین رہا، لیکن مجھے آپ کا ہاتھ دیکھنا ہے۔ کہا بیٹا وہ کیوں؟ کہا نہیں بابا دکھائیے۔ اب باپ کترانے لگا۔ کہا بیٹا اس سے کیا لینا دے؟ نہیں بابا دکھائیے۔ اب باپ نے جھجکتے ہوئے اپنے ہاتھ کو سامنے کیا۔ اب جو بیٹے نے ہاتھ دیکھا اس کے پیروں کے نیچے کی زمین سرک گئی۔ یہ ہاتھ کئی جگہ سے کٹا ہوا، ڈٹرجنٹ کے تیزابیت کی وجہ سے کئی جگہ اس میں سوراخ پڑ گئے تھے، کئی جگہ چھالے آ گئے تھے، کئی جگہ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، یہی تو وہ ہاتھ ہے جس کی انگلی پکڑ کے میں نے چلنا سیکھا تھا، یہی وہ ہاتھ ہے جو محنت اور مزدوری کر کے مجھے قدم قدم پہ بڑھا رہا تھا، آگے پڑھا رہا تھا۔ کبھی اس ہاتھ نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی، ہر جگہ اسی ہاتھ نے مجھے سہارا دیا۔ کبھی ان ہاتھوں نے مجھے اٹھایا، کبھی ان ہاتھوں نے مجھے سینے سے لگایا، کبھی ان ہاتھوں نے مجھے جو ہے نا آگے بڑھنے، زندگی میں آگے بڑھنے کا سلیقہ سکھایا۔ اور میں نے کبھی پلٹ کے یہ نہیں دیکھا جو ہاتھ مجھے پال رہے ہیں، جو ہاتھ محنت کر رہے وہ کتنی محنت کر رہے میں نے کبھی احساس نہیں کیا۔ اس ہاتھ کی تکلیف کو آج تک میں نے کیوں محسوس نہیں کیا؟ وہ ایک مرتبہ بے تحاشا رونے لگا، باپ کو سینے سے لگا لیا۔ کہا بابا آج آپ نہیں روکو گے، آج مجھے آپ کا کام کرنے دیں۔ باپ نے کہا نہیں بیٹا تم اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو، یہ کام میں نہیں چاہتا کہ تم کر۔ نہیں بابا آج مجھے بھی کرنے دی، مجھے پتہ تو چلے کہ آپ نے ہمیں پالنے کے لیے، ہمیں بڑا کرنے کی کتنی محنت کی۔ ایک مرتبہ باقی جتنے کپڑے تھے انہوں نے دھو دیے۔ دھونے کے بعد باپ کے اوپر بڑا پیار آیا کہ اس باپ نے مجھے کتنی محنت سے پالا، اور کبھی میں نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ اس کی محنت کی وجہ سے کتنی تکلیفوں میں میرا باپ گزر رہا ہے۔ اب واپس آ گیا، دوسرے دن آفس کو جب پہنچا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ڈائریکٹر نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ڈائریکٹر سے کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں سرکار، پہلی مرتبہ میں نے اپنے باپ کے ہاتھ کو دیکھا، کبھی میں نے دیکھا نہیں تھا کہ میرا باپ اتنی محنت کرتا ہے ہمیں پالنے کے لیے، ہمیں بڑا کرنے کے لیے۔ کبھی انہوں نے کچھ سوچا نہیں، جب بھی ہمارا خرچ آیا فوراً اسی وقت دے دیا۔ جبکہ ہم کیا کرتے جب اپنے ماں باپ یاد رکھیے کبھی مانگیں گے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، وہ تو دیتے آئے ہیں، دیتے رہیں گے جب تک ان کی طاقت ہے۔ لیکن بنا مانگے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اس لیے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ پہ احسان کر۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان اس کام کو کرتے ہیں جو کام ان کا ہے، وہ کہہ نہیں رہے، بغیر کہے کہ وہ کام کو پورا کرنے کا نام احسان ہے۔ ماں باپ کو مانگنے تک کا نوبت نہ دو، ماں باپ کی پریشانیوں کو سمجھ کے دور کرو، اسی کا نام بہترین اولاد ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک مرتبہ اس ڈائریکٹر نے اسے کہا کہ اب میں تمہیں ویلکم کرتا ہوں اپنی کمپنی میں، اس لیے کہ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ان کی کام کی محنت کو ہم پہچانیں، اس کا احساس ہم کریں۔ لہٰذا
میں تمہیں مینیجر بناتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، جو ماں باپ کی تکلیفوں کو محسوس کر کے انہیں خوش کرتا ہے، ان کی دل کی جو دعا نکلتی ہے، وہی آپ کی کامیابی ہے۔ اور میں پیرنٹ سے ایک بات کہتا ہوں، بچوں کو بچپن سے احساس دلاؤ کہ تمہیں پالنا کتنا مشکل کام ہے، کس قدر محنت سے تمہیں بڑا کرنا پڑتا ہے، تمہیں پالنا پڑتا ہے۔ تمہیں پالنے کے لیے تمہاری ماں کھانا بناتی ہے، برتن دھوتی ہے، کبھی انہیں بھی اپنے برتن دھونے میں، ماں باپ برتن دھونے میں ان سے مدد لیں، تاکہ انہیں پتہ تو چلے کہ محنت کیا چیز ہے، محنت کیا کہ باپ بھی اپنے کام میں ان سے کام لے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ذمہ داری کیا چیز ہے۔ بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، بالخصوص والدین کی خدمت کرنے کا ہمیں موقع دے، ان کی دعائیں لینے کا موقع دے۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ وقت والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔